اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ بڑی خوبصورت باتیں کرنے والے بڑے عظیم انسان، بڑے ادیب، بڑے شاعر، بڑے بااخلاق با کردار شخصیت کہ جن کے لفظ کہ سنا ہے وہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے جذبات اور الفاظ رکھنے والے عظیم انسان اور محترم شاعر محترم احمد فراز صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور انہی کی خدمت میں یہ حاضری پیش کر رہا ہوں ان کے لیے۔ اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ محترم احمد فراز صاحب بڑے عظیم انسان اور بہت بڑی مہان شخصیت کے مالک اور اخلاق اور کردار کے، لیکن جس بات سے میں متاثر ہو کر آج یہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا، تو انہوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دے یا دیتا رب العالمین، تو میں اس زندگی کو ویسے ہی گزارتا جیسے میں نے یہ پوری زندگی اپنی گزار لی۔ تو یہ ایک بڑی کمال کی بات تھی اور بڑی عجیب اور انمول بات تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی بڑی ہستی اور بڑی شخصیت سے یہ بات نہیں سنی، یہ لفظ، یہ جذبات اور الفاظ نہیں سنے، کیونکہ انسان کو ہزاروں حسرتیں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ میرے فلاں مسئلے حل نہ ہوئے، میری فلاں خواہشیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ہزاروں بندے کے ساتھ پچھتاوے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ زندگی میں غلط کیا، یہ غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا یہ فرمان، ان کی یہ انٹرویو میں بہت بڑی بات، میں سمجھتا ہوں کسی سندھی چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیتے تو میں دوسری زندگی بھی ایسی ہی گزارتا جیسی یہ میں نے پوری گزاری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اتنے خوش اور اتنے مطمئن تھے کہ وہ ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ دنیا میں اس زمانے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بس یہ بات ان کی جس سے میں بہت متاثر ہوا، میں بڑا آج تک اس بات پہ سوچتا بھی ہوں، حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں کہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی۔ انسان کی یہ چھوٹی سی زندگی جو ہے وہ 40 50 60 سال 70 سال جتنی بھی، لیکن وہ ہزاروں اس کے حسرتیں ہوتی ہیں، ہزاروں اس کو پچھتاوے ہوتے ہیں، اور بڑی زندگی میں اس کی مایوسیاں اور محرومیاں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ لیکن یہ بہت بڑی، اتنی بڑی کمال کی بات جب انہوں نے کی تو میں حیران بھی رہا، پریشان بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اتنی لاجواب اور بے مثال شخصیت کے وہ مالک تھے۔ اور ان کی بڑی کمال کی غزل جو محترم ہمارے خان صاحب مہدی حسن نے فلم میں بھی گائی اور پھر کلاسیکل میں پرائیویٹ میں بھی پیش کی، وہ ہمیشہ بڑی مشہور ہوئی اور وہ بڑی محبت کے ساتھ سنتے بھی تھے۔ اسی ان کے شعر پر اور غزل کے اس آغاز پر آج کی یہ حاضری ختم کر رہا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو، کہ ہمیں پھر زندگی میں مایوسیاں نہ ہوں، محرومیاں نہ ہوں، پچھتاوے نہ ہوں، اور ہم اپنی اخلاق اور کردار پر ہمیشہ خوش اور مطمئن ہوں۔ بڑی کمال کی غزل ان کی فلم میں ماشاءاللہ خان صاحب نے گائی اور ہمارے محترم ندیم صاحب پر وہ فلمائی گئی کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں، اور اب نہ وہ میں ہوں نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز،
اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سراغوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ محبت رکھتے تھے، جیسی چاہت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو بالکل ویسا بنائے کہ جس طرح کے یہ عظیم لوگ اس ملک کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہماری دعائیں اور محبتیں احمد فراز صاحب کے لیے ہمیشہ ساری زندگی شامل حال رہیں گی، اور بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے اخلاق اور کردار کے مالک۔ میں ان کی خدمت میں، بلکہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔